बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, आलमी सैहुनिज़्म को उसके अपने ही गढ़ यानी अमेरिका में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। जी हाँ, हर मुमकिन रुकावट, मुखालफत, करोड़ों डॉलर्स की सरमाया गुजारी के बावजूद मजलूम फ़लस्तीनियों के हामी एक मुसलमान नौजवान ज़ोहरान ममदानी भारी अक्सरियत से न्यूयॉर्क के पहले मेयर मुंतखब हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम ज़ोहरान ममदानी के हालात ज़िंदगी समेत उनके नज़रियात और सियासी मुखालफत के हवाले से तफसील से बात करेंगे। ज़ोहरान ममदानी 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए। उनके वालिद उस्ताद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जिनका ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात के एक खोजा शिया नशरी ख़ानदान से था। और उनकी वालदा फिल्मसाज मीरा नायर हैं, जो कि दिल्ली की एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ज़ोहरान ममदानी 7 बरस की उम्र में न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए। उन्होंने 2014 में बॉडवाइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज़ में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और वहाँ स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन की शाख कायम की। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए और बाद में न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार बने। न्यूयॉर्क की खातून अव्वल और नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की अहलिया रामा दवाजी अगरचे इंतखाबी मुहिम के दौरान मंजर आम से दूर रहीं, लेकिन ममदानी की मुहिम की शनाख्त वाज़े करने और सोशल मीडिया पर मौजूदगी को मजबूत बनाने में उन्होंने नहायत अहम किरदार अदा किया है। 28 साला रामा दवाजी शामी निजाद अमरीकी आर्टिस्ट हैं, जो कि टेक्सास में पली बड़ी, दुबई में तालीम हासिल की और सिर्फ 4 बरस कबल न्यूयॉर्क मुंतकिल हुई। इस गैर रिवायती पस मंज़र के बावजूद वो अब न्यूयॉर्क सिटी की कम उम्र तरीन फर्स्ट लेडी बन चुकी हैं। वो खुद सोशल मीडिया पर इंतखाबी सरगर्मियों में मोहतात रहीं। चूँकि रामा दवाजी एक आर्टिस्ट हैं, इसलिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ज़्यादातर उनके फ़न के लिए मुख्तस हैं, जिनमें फ़लस्तीनी हुकूक के लिए तख्लीकी काम भी शामिल है। नाजरीन, 34 साला भारतीय नजात ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होकर एक तारीख रकम की है। न्यूयॉर्क की ज़िंदगी बहुत महंगी तस्वुर की जाती है। ज़ोहरान ममदानी ने अपने इंतखाबी मंशूर में न्यूयॉर्क की आवाम से वादा किया था कि मैं आपकी ज़िंदगी को सस्ता और आसान बनाऊंगा। ज़ोहरान ममदानी ने एक वादा अपनी आवाम से और भी ये किया कि न्यूयॉर्क में जो लोग मालिक मकान बनकर भारी भरकम किराए वसूल कर रहे हैं, मैं उनकी इस लूट मार को भी ख़त्म करूंगा। कहा जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर के तौर पर ज़ोहरान ममदानी का ये इंतखाब उन नज़रियात की जीत है जो अमीरों पर ज़्यादा टैक्स और अवामी फलाह पर ज़्यादा खर्च के हामी हैं। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी में सिर्फ न्यूयॉर्क के मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि ईसाइयों, सिखों, हिंदुओं और यहूदियों का भी बराबर का किरदार है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि एक जानिब ज़ोहरान ममदानी खुलकर नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो हर यहूदी को अपना दुश्मन समझते हैं, बल्कि इस मुखालफत से उनकी मुराद इसराइल की जारे हुकूमत है, ना कि यहूदी। इसी तरह ज़ोहरान ममदानी के यहूदी वोटर्स और सपोर्टर और वो जो उनकी इलेक्शन कैंपेन में आगे आगे थे, वो भी यही बात समझते हैं और कहते हैं कि हम इसराइल के नहीं बल्कि इसराइली हुकूमत की जारहाना पॉलिसियों और ज़ायनिज़्म यानी सहूनियत के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि ज़ोहरान ममदानी की जो जीत है, दरअसल गज़ा के फ़लस्तीनियों की भी जीत है और दुनिया भर के मज़लूमों की भी फ़तह है, जो मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में ज़ुल्म और जबर का शिकार हैं। 2021 में एक एहतजाज के दौरान ज़ोहरान ममदानी ने खुलकर कहा कि वो एंटी ज़ायनिस्ट हैं। एंटी ज़ायनिज़्म इज़ नॉट एंटी सेमिटिज़्म इन द एंटी ज़ायनिस्ट मूवमेंट दैट आई बिलीव इन। उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से सहूनी रियासत इसराइल के खिलाफ बाइकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस मुहिम की हिमायत की है। ताहम इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने के हवाले से उनके बयानात में कुछ नरमी देखी गई है। जब उन्होंने कहा कि आई बिलीव इसराइल हैज़ अ राइट टू एग्जिस्ट, आई स्टेट विद इक्वल राइट्स फॉर ऑल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के बजाय ममदानी की ही डेमोक्रेटिक जमात के ही एक दूसरे तजुर्बाकार सियासतदान उम्मीदवार एंड्रियो कुओमो की हिमायत की थी, मगर वो ममदानी को शिकस्त देने में नाकाम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को बज़ाहिर एक लिबरल मॉडरेट हुक्मरान करार देते हैं, अमन का पैगंबर समझते हैं, वो दरअसल अंदर से उतने ही ख़दामत पसंद और शिद्दत पसंद हैं। उनका ज़ोहरान ममदानी से इख्तलाफ सिर्फ उनके मुसलमान होने की वजह से है।
اس سے قبل وہ لندن کے مسلمان میئر صادق خان کے خلاف بھی کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور صادق خان سے بھی اختلاف کی وجہ ان کا مسلمان ہونا ہے۔ زہران ممدانی کا امریکی صدر ٹرمپ سے اختلاف ان کی صہیونیت نوازی اور خارجہ پالیسی میں اسرائیل سے متعلق امتیازی رویے کی بنیاد پر مبنی ہے۔ ممدانی کی فلسطینی حق کے خود ارادیت کی پالیسی اور اسرائیل کے خلاف سرگرمیاں یقیناً ان رہنماؤں کی پالیسیوں سے ٹکراتی ہیں جو اسرائیل کو مضبوط امداد فراہم کرتے ہیں۔ ممدانی کے نزدیک فلسطینیوں کی جدوجہد انسانی حقوق اور خود ارادیت کا مسئلہ ہے، نہ کہ صرف ایک جیو پولیٹیکل معاملہ۔ ان کا خیال ہے کہ صہیونی ریاستی پالیسیز غیر منصفانہ ہیں، مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف ہیں اور انہیں عالمی سطح پر چیلنج کرنا چاہیے۔ اس نظریے کے تحت وہ ٹرمپ، مودی اور نیتن یاہو کی فوجی اور تنصیبی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ وہ مستعمراتی یا قبضائی رجحانات کی علامت ہیں۔ کئی یہودی تنظیموں نے ممدانی کی پالیسیز کو خطرناک قرار دیا ہے اور انہیں یہودی ریاست کے وجود کو تسلیم نہ کرنے یا فلسطینی جدوجہد کے ضمن میں گلوبلائزڈ انتفاضہ جیسے نعرے استعمال کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ ان کی زبان اور موقف جوئش قومی خود ارادیت کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور یہ صرف اسرائیلی پالیسیز تک محدود نہیں بلکہ یہودی معاشرتی حقوق پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ زہران ممدانی ایک ایسے امریکی سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی شناخت اور سیاسی کیریئر کے ذریعے عالمی سطح پر فلسطینی معاملے کو جگہ دی ہے۔ ان کا صہیونیت مخالف نظریہ انہیں ٹرمپ، نیتن یاہو اور مودی جیسے رہنماؤں کی پالیسیز کا مخالف بناتا ہے۔ اس موقف نے انہیں حمایتی اور تنقیدی دونوں محاذ فراہم کیے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ زہران ممدانی کی اس کامیابی نے دنیا کی 3 اہم اور طاقتور شخصیات کو گہرا صدمہ پہنچایا ہے، جن میں سب سے پہلا نام امریکی صدر ٹرمپ کا ہے۔ ٹرمپ وہ شخصیت ہیں جو کھل کر زہران ممدانی کی مخالفت کر رہے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو شخصیت سب سے زیادہ اس صدمے سے دوچار ہوئی ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں زہران ممدانی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا، اگر میرے میئر بننے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نیو یارک آیا تو میں اسے گرفتار کروا دوں گا، کیونکہ غزہ میں انسانیت، بالخصوص بچوں کے قتل عام پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نیتن یاہو کو وار کرمنل قرار دیتے ہوئے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو مکمل طور پر پوری کوشش کر رہے تھے کہ زہران ممدانی کسی بھی صورت کی الیکشن نہ جیت سکے۔ ممدانی کا راستہ روکنے کے لیے اسرائیلی حکومت اور صہیونی لابی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، خوب پیسہ خرچ کیا تاکہ ہر صورت ممدانی کا راستہ روکا جا سکے، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے۔ زہران ممدانی کی فتح اور اپنی شکست کے بعد نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں تمام اسرائیلیوں کو فوراً نیو یارک چھوڑ کر وطن واپس آنے کی ہدایت جاری کی اور کہا کہ اب نیو یارک اسرائیلیوں کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے، کیونکہ حماس کا حامی اب نیو یارک کا میئر بن چکا ہے۔ تیسری اہم شخصیت جسے زہران ممدانی کے نیو یارک کا میئر بننے پر بہت ہی تکلیف ہوئی ہے اور وہ بھی یقیناً شدید صدمے سے دوچار ہیں، وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، کیونکہ زہران ممدانی نے اپنی پوری الیکشن کیمپین کے دوران 2 شخصیات کو وار کرمنل کہہ کر مخاطب کیا، جن میں سے ایک اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دوسرے نریندر مودی ہیں۔ زہران ممدانی نے 1 سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار اپنی تقریروں میں کیا کہ میرے والد ایک گجراتی مسلمان ہیں، چونکہ نریندر مودی کا بھارتی ریاست گجرات سے گہرا تعلق ہے کیونکہ وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ زہران ممدانی نے اپنے امریکی ووٹرز اور سپورٹرز کو بار بار بتایا کہ جب نریندر مودی ریاست گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت گجرات میں مسلمانوں کا بہیمانہ قتل عام کیا گیا اور اس قتل عام کا براہ راست ذمہ دار نریندر مودی تھا، تو اس لیے نریندر مودی بھی نیتن یاہو کی طرح وار کرمنل ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ انتخابی مہم کے دوران زہران ممدانی کو مشورہ دیا گیا کہ چونکہ آپ کا تعلق بھارتی ریاست گجرات سے ہے اور نریندر مودی بھی اسی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیوں نہ آپ کی انتخابی مہم کے دوران ان کی مدد لی جائے۔ تو زہران ممدانی نے اس پیشکش کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ جب انہیں کہا گیا کہ اچھا چلے آپ کم از کم مودی کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس ہی کر لیں، اس کا بھی آپ کو کافی فائدہ پہنچے گا، زہران ممدانی نے اس آفر سے بھی صاف انکار کر دیا۔ زہران ممدانی کی کامیابی دراصل ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور نریندر مودی تینوں کی بدترین شکست ہے۔ پاکستانیوں کی بڑی تعداد زہران ممدانی کی جیت کو امت مسلمہ کی جیت بھی قرار دے رہے ہیں۔ عام پاکستانیوں کی حد تک تو ایسا سوچنا ٹھیک ہے، کیونکہ زہران ممدانی ایک پڑھا لکھا مسلمان نوجوان ہے اور وہ نیو یارک کا میئر بن گیا ہے، تو یقیناً ایک عام پاکستانی یا ایک عام مسلمان، خواہ وہ کسی بھی مملکت سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کو اپنی جیت قرار دے سکتا ہے۔ لیکن ہم وطنوں سے پیشگی معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص کر ہمارے پیارے پاکستانی بہن بھائیوں کو، کہ ہماری حکومت نے تو
اس ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا، بلکہ 2 مرتبہ صرف اسی کو اس انعام کا اصل حقدار قرار دیا جس نے زوران ممدانی کا راستہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ زوران ممدانی نے اپنی وکٹری اسپیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے آپ مجھے سن رہے ہو، میرے ان 4 الفاظ پر غور کرو، اپنے ٹی وی کی آواز اونچی کرو اور سنو میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں ایک مسلمان، ڈیموکریٹ اور سوشلسٹ، اور مجھے اپنی شناخت پر کوئی ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ آج مجھے نیو یارک کے عوام نے حقیقی تبدیلی، نئی طرز سیاست اور عوامی خدمت کا مینڈیٹ دیا ہے۔ زہران اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ظلم اور جبر کے خلاف امام حسین کے قیام نے مجھ سمیت دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ عطا کیا ہے۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کربلا میں امام حسین کے قیام نے ہی مجھے قوت عطا کی ہے اور وہی میرے رول ماڈل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عام پاکستانی اپنی ذاتی رائے میں یہ سوچتا ہے کہ زہران ممدانی کی جیت اس کی جیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جس کا تعلق اس موجودہ حکومت سے ہے اور وہ یہ سوچے کہ زہران ممدانی کی جیت میری جیت ہے تو اس کو اس بات پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زہران ممدانی کی جیت کسی صورت پاکستان کی حکمران اشرافیہ کی جیت نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کہ زہران ممدانی نے تو ٹرمپ کو شکست دی ہے اور ٹرمپ آپ کی آنکھ کا تارا اور راج جلا رہا ہے۔ لہٰذا آپ اس کو ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ نوبل پیس پرائز دلوانا چاہتے ہیں۔ اب دنیا دیکھے گی کہ یہی ٹرمپ ہوگا جو میئر الیکٹ نیو یارک زہران ممدانی کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کرے گا، کیونکہ اب زہران ممدانی جیت تو گیا ہے اور میئر بھی بن گیا ہے۔ اب ٹرمپ کی پوری کوشش ہوگی کہ ممدانی کو ناکام کرے، اور ممدانی نے جو بات اپنے ووٹر سے اور نیو یارک کی عوام سے کہ وہ اس شہر کی زندگی کو آسان کرے گا، مہنگائی کو کنٹرول کرے گا، کسی کو بھوکا نہیں رہنے دے گا، ہر شہری کو چھت فراہم کرے گا، اب ٹرمپ اور اس کے ساتھی پوری کوشش کریں گے کہ وہ زہران ممدانی کے ان اہداف کے حصول میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ زہران ممدانی کی کامیابی پر پاکستان کے سوشل میڈیا صارفین نے بھی اپنے ملک کی سیاسی نظام اور انتخابی سسٹم پر خوب ٹرولنگ کی ہے۔ ایک صارف نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیو یارک میں ٹرمپ کو ہرا کر زہران ممدانی مسلمان میئر بن سکتا ہے، لیکن کراچی والے آج بھی اپنی مرضی کا میئر نہیں چن سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ زہران ممدانی کی فتح در حقیقت دنیا بھر کی نوجوان نسل میں تیزی سے پروان چڑھتی بیداری اور شعور کی عکاسی ہے۔ اگر یہ تبدیلی آج امریکہ یا نیو یارک میں آئی ہے تو کل یہ تبدیلی دنیا کے اور ملکوں میں بھی آئے گی۔ ہو سکتا ہے اس خوشگوار تبدیلی کے اثرات بھارت، پاکستان اور دیگر مملکتوں میں بھی دیکھنے میں آئیں۔ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی زہران ممدانی جیسا کوئی پڑھا لکھا نوجوان کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد یا کسی دوسرے شہر کا میئر منتخب ہو جائے، لیکن ایسا اس وقت ممکن ہوگا کہ جب قوم اپنے اپنے ملکوں میں موجود ٹرمپ جیسوں کو شکست دینے کی ہمت جمع کر لیں، اور ٹرمپ کو شکست دینا ناممکن نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا صدر، وزیر اعظم یا کوئی وزیر اعلیٰ زہران ممدانی جیسے سوشلسٹ امیدوار کا مخالف ہوتا تو کیا وہ کراچی یا لاہور کا میئر بن سکتا تھا؟ زہران ممدانی کی جیت نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کے تمام شہری برابر ہیں۔ امید ہے کہ نو منتخب میئر نیو یارک سٹی زہران ممدانی کی حالات زندگی، ان کی سیاسی مخالفتوں، حمایتوں، ان کے نظریات پر مشتمل یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔